جب ہم کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ نہیں ہوتے. آپ اپنے آپ سے اس وقت ملیں گے نا جب آپ ہوں گے اور آپ ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی دوسرا نہیں ہوگا تو پھر آپ اپنے آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اپنے اندر اپنے آپ سے ملنے، اپنے آپ کو سمجھنے کی خواہش آپ کے اندر پیدا ہو. مثال کے طور پر جو ڈائری رائٹنگ کا تجربہ ہے وہ آپ چوک پہ بیٹھ کے تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو آپ تنہائی میں کریں گے. جو تہجد کا تجربہ ہے وہ بھی آپ تنہائی میں کریں گے. دعا جو آپ مانگتے ہیں، یعنی اگر آپ لوگوں سے مانگنا چاہ رہے ہیں تو سب کے سامنے دعائیں مانگیں گے، لیکن اگر آپ واقعی خدا سے مانگنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اکیلے میں مانگیں گے. مطلب تو آپ اکیلے میں مانگیں گے نا. مطلب ایک رشین آرٹسٹ ہے، اس کی بات ہے کہ مجھے ان نوجوانوں پہ ترس آتا ہے جو اپنی ہی کمپنی برداشت نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. یہ والی بات. تو جب آپ کو بوریت محسوس ہو تو آپ ان تین چیزوں میں دیکھیے کیا میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کی معنویت کیا ہے. ٹھیک ہے؟ ہوتا یہ جیسے میں نے بورڈم کو سب سے پہلی ڈیفینیشن میں نے بورڈم کی وہ دی کہ جب آپ کے پاس مہلت عمل موجود ہے لیکن عمل سجائی نہیں دے. بوریت اس تجربے کا نام ہے جب خدا مہلت عمل تو دے دیتا ہے لیکن مجھے عمل سجائی نہیں دیتا. یہ سب سے آسان ترین، یعنی سرپلس مومنٹس ہیں لیکن کوئی میننگ فل ایکسپیرینس کے لیے کی توفیق مجھے نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ میرے پاس وقت موجود ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں اس کا استعمال کیا کروں. اب وقت مجھے کاٹ رہا ہے. یعنی مصروفیت سے آدمی اتنا نہیں تھکا ہے آج کا، یعنی جتنا وہ اپنے آپ کو بوریت سے اس نے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہوا ہے. یعنی ابھی تک دیکھیے مصروفیت کے نتیجے میں جو بیماری پیدا ہو رہی ہے وہ اسٹریس وغیرہ کے نام سے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن جو بوریت کی بیماری ہے اس کا کوئی پراپر علاج نہیں ہے ان کے پاس. مطلب ایک وہ آپ چیپ انٹرٹینمنٹ پہ جاتے ہیں، آپ فیس بک پہ جاتے ہیں. اب فیس بک بھی پلیجریبل بنے گا نا، آپ کو اچھا لگے گا کہ سیلفی آپ کو اچھی لگے گی. اب سیلفی جو ہے، یعنی سیلفی جو ہے، یہ اگر آپ 100 سال پہلے کے آدمی کو یہ بتائیں کہ ایک آدمی روزانہ دن میں 20 دفعہ اپنی تصویر کھینچے گا اور ایسا انسانوں کے اندر کئی ارب لوگ کریں گے اور دنیا کی 70-80% آبادی ایسی ہو جائے گی تو اسے یقین ہی نہیں آئے گا. وہ شاید خودکشی کر لے اس خوف سے کہ میں ایسے زمانے میں نہ پیدا ہوں. وہ اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا. یہ تو آج کی ریالٹی ہے نا. تو اب آپ کیا کریں کہ آپ یہ سوچیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کا ذہن ان سوالوں پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا جو کہ ورتھ کہہ لیجئے ریفلیکٹنگ اپون کویسچنز ہیں، تو پھر آپ بوریت کے تجربے سے گزرتے ہیں. آپ کے پاس سوچنے کے لیے کوئی ایجنڈا باقی نہیں رہا، آپ کے پاس سمجھنے کے لیے کوئی ایجنڈا باقی نہیں رہا. آپ کے پاس ٹائم تو ہے لیکن ذہن جو ہے وہ اپنی سوچنے، سمجھنے، غور کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، اور طبیعت جو ہے وہ مزہ ڈھونڈ رہی ہے. اب طبیعت کو مزہ کیسے دوں تو کچھ نہیں سمجھ آ رہا، تو میں نوڈلز ہی کھانا شروع کر دیتا ہوں، آئس کریم ہی کھانا شروع کر دیتا ہوں. چلو یار بہت بور ہو رہے ہیں، چلو آئس کریم کھا کے آتے ہیں. چلو یار فرینچ فرائز منگواتے ہیں، بور بہت ہو رہے ہیں. یا بھوک لگ رہی ہے تمہیں؟ نہیں یار بھوک تو نہیں لگ رہی لیکن بوریت بہت ہو رہی ہے تو فرینچ فرائز کھاتے ہیں. بوریت بہت ہو رہی ہے تو کوک پی کے آ جاتے ہیں. بوریت بہت ہو رہی ہے تو سگریٹ پان کھا لیتے ہیں، کچھ اور کھا لیتے. تو کیونکہ کھانے سے بھی نا ٹیسٹ بڈس کو پلیجر ملتا ہے. ٹھیک ہے؟ یا اپنی تصویر کھینچ کے اس کو دیکھتے ہیں، یا لوگوں کی غیبت کرتے ہیں. غیبت کتنی مزیدار کام ہے، غیبت سے بہت اچھا لگتا ہے. غیبت میں مزہ آتا ہے یا نہیں؟ مطلب اگر کوئی آدمی کہے مجھے غیبت میں مزہ نہیں آتا تو مطلب یہ پھر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو نفس انسانی کے لیے مرغوب بنایا ہے آپ اس سے انکاری ہو رہے ہیں. غیبت تو ہے مزیدار، مطلب